نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدرسہ یہ کھیل یہ گوگائے رواروں، یہ مدرسہ یہ کھیل یہ گوگائے رواروں، اس عیش فراواں میں ہے ہر لحظہ غم نو۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دوکف جوں۔ نادا ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو۔ حضرات محترم، علامہ اقبال مفکر اسلام، شاعر مشرق اور حکیم الامت، وہ مرد دانا تھے کہ جن کی نگاہ نے تعلیم کے ظاہری خول میں چھپے زہر کو بہت پہلے پہچان لیا تھا۔ اقبال جانتے تھے کہ اگر تعلیم انسان کی روح کو زندہ نہ رکھے، اگر وہ اس کی خودی کو پگھلا دے، اگر وہ اس کے ضمیر کو غلامی کے سانچوں میں ڈال دے، تو وہ تعلیم نہیں تباہی کا ہتھیار ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نمغوت سے ٹوٹے گا شرر کیا۔ یہ وہ چیخ ہے جو اقبال نے اپنے دور کے نظام تعلیم پر بلند کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی تعلیم جو صرف ظاہری عبادتوں تک محدود ہو، جو فکر تخلیق کو مار دے، جو سوال کرنے کی ہمت ہی چھین لے، وہ خودی کو زندہ نہیں کر سکتی۔ اقبال نے بڑے درد سے کہا، اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یعنی آج کا نوجوان بظاہر تو زندہ لگتا ہے لیکن اس کی روح مر چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی سانسیں، اپنا انداز فکر، اپنی روحی ایمان سب کچھ مغرب سے ادھار لیا ہے۔ اس کی تعلیم اسے سوچنے، جینے اور ایمان رکھنے کی بجائے نکھالی سکھا رہی ہے۔ اقبال نے خبردار کیا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تجھ در چاہے اسے پھیر۔ کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ آج کا تعلیمی نظام خودی کو تیزاب میں پگھلا کر نرم کر دیتا ہے تاکہ جب چاہے، جیسے چاہے، سمراج اور مفاد پرست قوتیں اس نوجوان کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا تعلیمی یافتہ مرد سوچنے کی بجائے اطاعت کرنے لگتا ہے۔ اقبال کے نزدیک تعلیم کا مقصد محض روزگار نہیں بلکہ وجدان الہی کی بیداری ہے۔ ان کے الفاظ میں، جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگ آنا، تعلیم ہو گو فرنگ آنا۔ یعنی اگر تعلیم ایمان کا جوہر مر جائے تو علم، فلسفہ، سائنس سب بیکار ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ کتنی صدیوں پہلے اقبال نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا کہ مغربی نظام تعلیم کا مقصد علم پھیلانا نہیں ہے بلکہ فکر کو مسخ کرنا اور روح کو غلام بنانا ہے۔ یہ نظام تعلیم ایک ایسا سانچہ ہے جس میں انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے مگر اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ حضرات محترم، علامہ اقبال ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا خود پیدا کریں، اپنی تعلیم، اپنی فکر اور اپنی اقدار کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یعنی اقبال کا شکوہ ہے کہ مدرسہ ہو یا جدید تعلیمی ادارہ، دونوں میں سے محبت کی گرمی، معرفت کی روشنی اور بصیرت کی نگاہ رخصت ہو چکی ہے۔ اب صرف رٹے، سندیں اور نوکریوں کی دوڑ باقی رہ گئی ہے۔ اقبال کا پیغام واضح ہے، تعلیم وہی کارگر ہے جو انسان کو عشق، خودی اور فکر آزاد عطا کرے، جو اسے بتائے کہ لا غالب الہ، یعنی غلبہ صرف اللہ کے
نام کا ہے، مغرب یا مشرق کا نہیں۔ آئیے ہم اقبال کے پیغام کو سمجھیں، ہم اپنی درسگاہوں کو دوبارہ فکر و عشق کے مراکز بنائیں، نہ کہ نوکریوں کی فیکٹریاں۔ ہم اپنی تعلیم کو دوبارہ اس رستے پر ڈالیں جہاں سے انسان اپنی حقیقت پہچانتا ہے، اپنی خودی بیدار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کو زندگی کا منشور بناتا ہے۔ یہی ہے اقبال کا تصور تعلیم، ایسی تعلیم جو انسان کو زندہ کر دے، نہ کہ زندہ درگور کر دے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے لیکن اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ شکریہ۔